الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اسلام نے انسان کے لیے بعض ایسی چیزیں جو حلال ہیں، لیکن ان حلال چیزوں کے اندر انسان کو اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ حلال ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہماری مرضی ہو ہم اسے استعمال کرتے رہیں۔ ہے یہ حلال، لیکن جب اسے استعمال کیا جاتا ہے تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اسے استعمال کرنے میں اعتدال سے کام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانوں کے اندر جو اللہ والے لوگ ہوتے تھے اور لوگ ان کے پاس جا کر کے بیٹھتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اپنی اصلاح کروانے کے لیے، تو وہ اللہ والے لوگ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے چند چیزوں پر پابندی لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان چیزوں کو کم استعمال کرو۔ یہ ان کا ایک علاج ہوتا تھا۔ وہ چیزیں کیا تھیں جو علاج کے طور پہ کم استعمال کرواتے اور انسان کے لیے حلال بھی ہیں، حرام نہیں ہے، اللہ نے پابندی نہیں لگائی۔ وہ کہتے تھے کم کھاؤ، وہ کہتے تھے کم سو، وہ کہتے تھے باتیں کم کرو، اور وہ کہتے تھے لوگوں سے ملنا جلنا کم کرو۔ چار باتیں بتاتے تھے، چاروں حلال ہے، اللہ نے پابندی نہیں رکھی۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کھاؤ پیو۔ بات کرنا یہ بھی حرام نہیں ہے، سونا یہ بھی حرام نہیں ہے، لوگوں سے ملنا جلنا یہ بھی حرام نہیں ہے، یہ سب حلال ہیں۔ لیکن وہ اللہ والے لوگ جو ان کے پاس پہنچتے اپنی اصلاح کی غرض سے، انہیں کہا کرتے کہ ان چار چیزوں کا استعمال کم کر دو۔ یہ علاج کا ایک طریقہ تھا۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ گزرے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو کروڑہائے رحمتوں سے بھر دے۔ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، کہنے لگا کہ آپ یہ چار چیزوں کی پابندی لگاتے ہیں، یہ چاروں چیزیں تو حلال ہیں، اللہ نے ہم پر حرام نہیں کی، آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ ان اللہ والوں نے کہا کہ یہ علاج ہے، علاج کے طور پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دوں، آج شوگر کا مرض ہے، ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی میٹھی چیز نہیں کھانی، تو کبھی مریض نے کہا ہے کہ ایک حلال چیز کی پابندی میرے اوپر کیوں لگا رہے ہو؟
کبھی کوئی مریض نہیں کہتا، خاموشی سے کہتے جی سرکار آپ نے صحیح کہا۔ آپ جو کہیں گے آپ کی بات اللہ کی بات سے اوپر ہے، اپنے دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، پتہ ہے نا جان کے لالے بڑے ہوئے۔ زبان سے کچھ نہیں کہتا، مگر وہ مریض اس ڈاکٹر کے سامنے بالکل بے بس ہے، اپنی عقل سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات جو ہے اللہ کی بات سے بھی اوپر ہے، میں نے کرنا ہے اس پر عمل۔ کیوں؟ میٹھا کھائے گا بیماری بڑھ جائے گی اور بہت ساری بیماریوں کو جنم لے گی، مر بھی سکتا ہے۔ اب ایک حلال چیز پر ڈاکٹر نے پابندی لگا دی، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کم کر دو تو دماغ میں ٹک کر کے سوال آتا ہے کہ حلال چیز پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے۔ جن اللہ والوں کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دی، کہنے لگے بھائی انسان اس کا نفس جو ہے یہ گناہوں کا خوگر ہے، یہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے، آگے جاتا ہے، اس کا علاج ضروری ہے، اور علاج کی ایک صورت یہ ہے۔ پھر فرمانے لگے کبھی کاغذ لو اور اسے موڑ دو، دیکھا ہو کہ بہت سے لوگ کاغذ لے کے اسے فولڈ کر دیتے ہیں، گول سا رول بنا دیتے ہیں، اب جب اسے سیدھا کرنا چاہیں تو وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ اس کاغذ کو سیدھا کرنا چاہیں تو وہ کاغذ سیدھا نہیں ہوتا، اس کاغذ کو سیدھا کرنے کے لیے اسے مخالف الٹی سمت کے اندر ہمیں موڑنا پڑے گا تو سیدھا ہوگا۔ یہی انسان اور اس پر لگائی جانے والی پابندیوں کی مثال ہے۔ جو حلال چیزیں وقتی طور پر اس پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ اس میں کمی لے آؤ تو اس میں انسان کا فائدہ ہے، اسے مخالف سمت کے اندر چلایا جاتا ہے تاکہ انسان سدھرنا شروع ہو جائے، اچھا بننا شروع کر دے، گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دے۔ اس کے لیے ہمارے جو بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے پاس جو انسان جاتا تو یہ 4 پابندیاں لگاتے تھے، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو اور ملنا جلنا کم کر دو۔ اس سے انسان بنتا ہے۔ بعد کے لوگ آئے، دیکھا کہ اب انسان کے جو جسم کے قوہ ہے، اعضاء ہیں، یہ مضبوط نہیں ہے، ورنہ پہلے زمانے کے لوگ ایک 2 دن تک فاقہ بھی کر لیتے تھے، تیسرے دن جا کے کھاتے تھے، اور ایسے بھی لوگ تھے جیسے صحابہ کی مثال ہے، 2 3 تک بیچارے بھوکے رہتے تھے، کچھ ہوتا نہیں تھا۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی کو پورے دن کے لیے 1 کھجور ملتی تھی، اسی پہ گزارا کرو، ہم کر سکتے ہیں؟ پھر صحابی فرماتے وہ بھی ختم ہو گئی تو جو گٹھلی تھی اس کو چوس کر گزارا کرتے تھے، ہم کر سکتے ہیں؟ ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دن کے اندر 7 بادام کھا کے گزارا کرتے تھے، صرف 7 بادام بس، ہم کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو ایک وقت میں 7 ڈشیں چاہیے، یہ ہمارا حال ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا زمانے کے بدلنے کے ساتھ جب اللہ والے لوگوں نے دیکھا کہ انسان کے اعضاء، اس کے قوہ کمزور ہے، اگر اس کے اوپر کم کھانے کی پابندی لگا دیں گے، پتہ چلا کمزوری کا شکار ہو گیا، اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکے گا، تو انہوں نے کہا کہ جب کھانا کھانے بیٹھو، ہر انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ کھانے کے دوران ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان سوچتا ہے کہ اور مزید کھاؤں یا بس کروں، ایسا ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کھانے کے درمیان کہ اب مزید کھاؤں یا بس کروں، تو ان اللہ والوں نے کہا بس یہی کھانا بند کر دو، تمہارا جسم جتنا برداشت کر سکتا تھا وہ تمہارے جسم پہ چلا گیا، اب اگر زیادہ کھاؤ گے تو اپنے جسم پر بوجھ ڈالو گے، پھر اس کے بعد الٹیاں کرو گے، بیمار ہو جاؤ گے، کبھی بچ بھی جاتے۔
سونے کے لیے انسان اپنا وقت طے کر لے کہ دن بھر 24 گھنٹے میں مجھے اتنے گھنٹے سونا ہے، اس کے بعد پھر نہ سوئے۔ اب چونکہ انسان کمزور ہے، اب اگر اس طرح پابندی لگا دی جائے تو بیچارہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، گر جائے گا۔ پہلے زمانے کے لوگ مضبوط تھے تو وہ اپنے اوپر اتنی ساری چیزیں برداشت کر لیتے تھے۔ یہ پابندیاں کیوں لگاتے تھے؟ تاکہ انسان کے نفس کو پتہ چلے کہ جب کوئی چیز میرے پاس نہیں ہوتی ہے تو اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ کھانا ہے لیکن بڑوں نے پابندی لگا دی ہے، اب نہیں کھا سکتا، کھاؤں گا تو پھر میرے اندر طرح طرح کی خواہشات پیدا ہوں گی، میں گناہ کروں گا، اور مجھے تو گناہوں سے بچنا ہے، میں تو اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتا ہوں، اچھا بنانا چاہتا ہوں۔ یہ کھانے پینے کی پابندی تھی۔ ایسے ہی وہ پابندی لگاتے تھے کہ کم بولو، بولنا کم کر دو۔ انسان پیدا ہوتا ہے، قدرتی طور پر ہمارے منہ میں اللہ نے زبان کی ایک مشین لگا دی، ہم نے مانگی نہیں، اللہ نے بے مانگی دے دی۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایسی مشین لگا دی، ہمیں نہیں کہا کہ اس کی غراریوں میں تمہیں تیل ڈالنا ہے، اتنا عرصہ گزر جائے اس کو بدلنا ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ سارا انتظام خود کیے ہوئے، اللہ اس کے تیل کا بھی انتظام کر دیتا ہے، اس کی جو ضرورت ہے ہر چیز کا انتظام خود ہی کر دیتا ہے۔ اللہ نے ایسی مشین لگا دی، کیا ہے؟ میرے دماغ کے اندر ایک منصوبہ پک رہا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کسی کو بتانا ہے، یہ کسی کو آرڈر دینا ہے۔ جیسے دماغ کے اندر یہ منصوبہ بنا، زبان سے اس کا اظہار کر دیا۔ یہ جو دنیا کے اندر مختلف زبانیں چل رہی ہیں، یہ اردو، انگریزی، عربی، پشتو، پنجابی، سندھی، یہ کیسے وجود میں آئی ہیں؟ ایسے ہی تو وجود میں آئی ہیں۔ لوگ مل بیٹھے، انہوں نے سوچا یہ گلاس ہے، اس کے لیے ہماری زبان میں کیا ہونا چاہیے، ہمارے علاقے میں کیا لفظ ہونا چاہیے، یہ بات کسی کو سمجھانی ہے، اس کے لیے کیا لفظ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی زبانیں وجود میں آئی ہیں۔ تو انسان کے دماغ کے اندر جو بات آتی ہے اس سے انسان اظہار کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر ایسا ہوتا کہ میرے دماغ کے اندر ایک بات بن گئی، ایک منصوبہ بن گیا، میں نے اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنا ہے، مگر اس اظہار کرنے کے لیے مجھے کسی بٹن کے دبانے کی ضرورت ہوتی، مشین کے چلانے کی ضرورت ہوتی، اور درمیان کا یہ جو تھوڑا سا وقفہ ہے تو کتنی تکلیف ہوتی میرے۔ شاید کہ وہ منصوبہ اس بٹن دبانے میں، مشین آن کرنے میں بھول بھی جاتا، پھر غصہ آتا مجھے، یہ کیا ہوا۔ کبھی کبھی انسان کے دماغ میں کوئی بات آتی ہے کہنے کے لیے، بولنے جاتا ہے، اچانک بھول جاتا ہے، کیسے غصہ آتا ہے نا، کیسے غصہ آتا ہے۔ ایسے ہی سوچئے کہ پروردگار اگر اس زبان کا نظام بٹن سسٹم والا بنا دیتا، مشین سسٹم والا بنا دیتا، ہمیں کتنا غصہ آتا۔ جب میں چھوٹا تھا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے منہ میں زبان موجود ہے، وہ زبان ہلتی بھی ہے، حرکت کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، مگر بول نہیں سکتا۔ ہم اسے دیکھتے تھے، جب اسے کچھ بات کرنی ہوتی، یہ جو ہمارا اسپیکر ہوتا ہے نا، مائک جس میں ہم بولتے ہیں تو آواز اسپیکر میں نکلتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک مائک ٹائپ کا آلہ ہوتا تھا۔ یہ جو ہمارے گلے کے اندر جو سوراخ ہے، یہ نرخرا جس کو کہتے ہیں، یہاں وہ دباتا تو زبان سے الفاظ نکلتے تھے۔ ہم نے اپنی چھوٹی عمر میں اس آدمی دیکھا ہے۔ اس بندے سے اگر کوئی پوچھے کہ تیرے دماغ میں آئی ہوئی بات جب تجھے بولنی پڑتی ہے، یہ آلہ تو جیب سے نکالتا ہے، اپنے گلے پہ لگاتا ہے، زور دیتا ہے، تب جا کے چند الفاظ نکلتے ہیں، تیرا کیا حال ہوتا ہے؟ اس سے پوچھیے۔ ایک عالم نے اپنے سفر نامے کے اندر ایک بات لکھی ہے، کہنے لگے ایک مرتبہ مجھے ویسٹ انڈیز جانا ہوا،
وہاں ایک جزیرہ تھا، چھوٹا سا جزیرہ. ایک آدمی کو دیکھا تو اس کے منہ میں زبان موجود ہے، زبان ہلتی، حرکت کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، مگر جب وہ بولنے جاتا ہے تو بولنے کی صلاحیت اس کی زبان میں نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ایک آلہ نکالتا ہے اور وہ اپنے گلے پہ دباتا ہے، تب جا کے آواز نکلتی ہے. اور عجیب بات سنیے، عجیب بات، جو آواز نکلتی تھی وہ ایک جانور کی آواز کی طرح نکلتی تھی. بچے جسے سن کر کے ہنستے تھے. وہ بیچارہ بڑی مشکل سے اپنی بات کو سمجھا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، جو دماغ کے اندر بات آتی ہے زبان سے بول لیتے ہیں اور اگلے کو سمجھا دیتے ہیں. کوئی وقفہ بیچ میں نہیں، کچھ نہیں. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں جا بجا قرآن میں کہا ہے سوچو، فکر کرو. جس چیز کو سوچیں گے، جس چیز کی فکر کریں گے، اسے بولنے کی جرت بھی کریں گے، اس کا اظہار بھی کریں گے. یہ زبان کی نعمت سے ہوتا ہے. یہی زبان ہے، انسان اس سے کہتا ہے سبحان اللہ تو حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں درخت لگوا دیتا ہے. یہی زبان ہے، اس سے کہتا ہے سبحان اللہ. قیامت کے دن جب اپنا نامہ اعمال تلوانے کے لیے آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سبحان اللہ سے تیرا ترازو بھاری ہو جائے گا. یہی زبان ہے. الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن آئے گا ترازو تیرا بھاری ہو جائے گا. قرآن پڑھتا ہے، ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں دے رہے ہیں. 10 نیکیاں ایک حرف پر. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. الف لام میم پڑھا، 30 نیکیاں کما لی. ان 30 نیکیوں سے قیامت کے دن اپنا ترازو بھاری کروا لے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا ترازو بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا. اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم کے مقام حاویہ میں جائے گا. یہ کیا ہے؟ قرآن نے خود سمجھایا، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہی زبان ہے. جب اس سے اچھی بات کہتا ہے تو قیامت میں اپنا ترازو بھاری کر لے گا. یہی زبان ہے. جب اسے غلط استعمال کرے گا تو قیامت میں برائی کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ اپنے ترازو کو بھاری کرے گا. اس لیے اللہ والے لوگ کہتے تھے کم بولو. جب بولنا کم کر دو گے تو یہ صورت پیش ہے. کبھی کبھی انسان زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میں نے بات کہہ دی کتنی بڑی بات ہے، یہ کہاں تک مجھے پہنچا دیں گی. اس کی مثال حدیث سے میں لوں. ایک انسان نے بڑی عمر گزاری اور کفر کے اوپر گزاری، کافر بن کر، اللہ کو نہ مان کر کے، لیکن آخر میں جا کر اسے کلمہ نصیب ہو گیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ کلمہ اس کو جہنم سے چھڑوا سکتا ہے. اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا، اللہ فرمائیں گے دیکھو اس کے دل کے اندر ایمان ہے. حدیث پاک میں سمجھایا، ایک حدیث میں فرمایا گندم کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر اگر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال دو. ایک کلمے نے جہنم سے دور کروا دیا. یہ کلمہ اس نے کہاں سے بولا؟ زبان سے. ایک کلمے نے جہنم سے چھٹکارا دلوا دیا. اتنی بڑی چیز ہے یہ زبان. یہی زبان ہے. آج ہمارا حال ہے دن بھر میں پتہ نہیں کتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، کتنے جھوٹے وعدے خلافی، کتنے جھوٹے وعدے کرتے. یہی زبان ہے
کتنی گالیاں دیتے، لوگوں کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں، سب کچھ اسی سے کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال ہے نا، یار فلاں آدمی ہے نا ماشاءاللہ بڑا نمازی آدمی ہے، بڑا ایسا آدمی ہے، بڑا ایسا آدمی ہے، بڑا ایسا آدمی ہے، اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا چلا گیا، آخر میں مگر لیکن اس میں یہ ہے سارے کیے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ مگر اور لیکن کے بعد جو بات آتی ہے، اس تعریف کے بعد اس کو آپ نے غیبت میں بدل دیا، اب اس کی غیبت برائی شروع ہو گئی۔ یہ مزے کا گناہ ہے، مزے کا، اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت، اس کی لذت نہیں ہے مگر گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا رہے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں۔ آج زبان کے اعتبار سے ہم بڑے آزاد ہو چکے ہیں، ایک جملہ اردو میں کہتے ہیں نا مادر پدر آزاد، ہم ایسے بن چکے ہیں۔ کوئی ہماری کام کی بات نہیں ہوتی، آج ہمارا کام سوائے دنیا کے اس زبان کے علاوہ ہم کچھ نہیں نکالتے۔ بیٹھ گئے بھائی یہ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اسی میں سیاست کو بھی لپیٹ دیا، حکومت کو بھی لپیٹ دیا، لوگوں کو بھی لپیٹ دیا، اور اب تو ماشاءاللہ بڑی جرت ہو گئی، بڑی جرت، دین کو بھی لپیٹ دیا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ لیا، دین کو بھی لپیٹ دیا۔ ہمیں نماز بھی نہیں آتی لیکن فتوے دینا آتا ہے، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مگر فتویٰ دینا آتا ہے، مسئلہ بتانا آتا ہے۔ میری رائے یہ ہے، ابے دین میں تو اپنی رائے داخل کرے گا، اللہ رسول کدھر گئے؟ اللہ رسول کدھر گئے؟ میری رائے یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، تیری سوچ تو گندگی پکا رہی ہے، تیرے دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ اگر تیرے دماغ میں اچھائی ہوتی کبھی تو دین میں اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو داخل نہ کرتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی تھے، امیر المومنین بنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت آپ کی عمر بمشکل 20-21 سال ہوگی، بمشکل 20-21 سال ہوگی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، جب کوئی بات پوچھنی ہوتی، جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا کہ اس سے پوچھو۔ اتنا بڑا آدمی، اور سوچ کیا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو 20-21 سال کے جوان کی طرف بھیجتے، اس سے پوچھو، ساتھ بیٹھے ہوتے، اس سے پوچھو۔ ایک مرتبہ اختلاف ہو گیا صحابہ میں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، یہ مسئلہ دینی مسئلے میں، ہماری طرح نہیں یہ اچھا ہے یا بنا، نا 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 نا، دین کے ایک مسئلے میں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ صحابہ کو جمع کر لیا، اور آپ سے کم عمر صحابہ بیٹھے تھے، ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں، ہاں بھائی تم نے نبی سے کیا سنا تھا، تم نے نبی سے کیا سنا تھا، تم نے نبی سے کیا سنا تھا۔ چاہتے تو آرڈر جاری کر دیتے نا، امیر المومنین تھے، بس میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہوگا، نہیں۔ اس وقت صحابہ نے کہا یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے یہ آپ کی بیویاں زیادہ جانتی ہیں، ان سے معلوم کروا لیں۔ کیا کہا؟ آپ کی بیویاں زیادہ جانتی ہیں، ان سے معلوم کروا لیں۔ یہاں ہمارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، چنانچہ آپ نے اپنی بیٹی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی بیوی تھی، ان کے پاس بندہ بھیجا کہ یہ مسئلہ کیا ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، آپ بی بی عائشہ سے معلوم کر لیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر ہم ہوتے نہیں، یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، تو کیا چیز ہے دین میں تو بولے گا؟ ایک موبائل پکڑ کے اس پہ انگلیاں چلانے شروع کر دی تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھنے لگے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ لوہے محفوظ سے سارا دین ہمارے موبائل میں آ گیا ہے؟ واہ، تیری جرت کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پھوکٹ میں جہنم خریدنا۔
فری ورڈ میں جہنم خریدنا، آتا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن بولنا ضرور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دن بھر جو ہم ادھر ادھر کی بکواسات کرتے رہتے ہیں، زبان کو بے لگام چلاتے ہیں، اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ دین کو بھی ہم نے معاف نہیں کیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ معلوم کیا، کہا یہ مسئلہ یوں ہے، نبی علیہ السلام یوں کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بتایا، آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعلان کیا، سنو اگر آئندہ تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا، اب میں تمہاری کمر لال کر دوں گا، کوڑے ماروں گا، کوڑے، تمہاری کمر لال کر دوں گا۔ آج مجھے دین کی الف بے نہیں آتی مگر میں فتویٰ جھاڑ دیتا ہوں۔ آج ہمارے اندر اتنی عقل نہیں ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ڈاکٹر کے ساتھ موچی کی باتیں کرنے لگ جاؤ اور موچی کے ساتھ ڈاکٹر کی باتیں کرنے لگ جاؤ۔ آج ہمارا کام ایسا ہے۔ ایک پروفیسر ہو، بچوں کو پڑھانے والا ہو، اس کے ساتھ بزنس کی باتیں کرنے لگ جاؤ، اور ایک بزنس مین ہو، کاروباری آدمی ہو، اس کے ساتھ جو ہے ڈاکٹری کی باتیں کرنے لگ جاؤ۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ یہ اپنی زبان کو لگام دینا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے آج ہم نے جو علم والے لوگ ہیں، اہل علم، اللہ تعالیٰ نے جن کے سینے کے اندر اپنا علم ڈال دیا ہے، ہماری زبان ان سے بھی نہیں رکتی۔ ہم جس مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ کبھی سوچا ہے؟ میں ایک شرعی مسئلہ بتانے لگا ہوں، شرعی مسئلہ، یہ کتابوں میں لکھا ہے، جو آدمی جس امام کی برائی کرتا ہے اس کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، ہم نے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم اس کو بھی اپنے ترازو میں تولنے لگتے ہیں کہ میری سوچ کے ترازو میں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ نے تجھے دنیا کے اندر کسی کو پرکھنے کے لیے نہیں بھیجا، عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، عمل کر۔ تجھے کوئی جج نہیں بنایا کہ جج بن جا اور لوگوں کو پرکھتا رہے، تجھے تو یہ صلاحیت دی ہے کہ اپنے آپ کو پرکھ، تو کیسا ہے۔ بس ہماری زبان چل رہی ہے، ہم بھی چلا رہے ہیں اس کو۔ آج ہماری کوئی محفل خالی نہیں کہ آج یہ سیاست ہو، یہ حکومت ہو، یہ دین ہو، یہ فلانی، ہم ہر قسم کی باتیں بولنے لگ جاتے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے سب بول رہے ہیں، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی۔ لوگ مجھ سے آ کے سیاست کی باتیں، بھائی میرا کہ سیاست سے کیا واسطہ، مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم تھوڑی دیر 5 منٹ یا 10 منٹ بیٹھ کے سیاست کر لیں گے، حکومت کی برائی کر لیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ کوئی عقل کی بات ہے کہ نہیں؟ کوئی چیک ملے گا؟ کوئی ورلڈ کپ ملے گا؟ لوگ آتے ہیں مجھ سے اپنے کاروبار بتاتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں، بھائی کرتا ہے اللہ تجھے اور ترقی دے، مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ میرا تیرے سے کیا واسطہ ہے؟ ہمارے اندر اتنی عقل نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے ہمارے اندر۔ اپنی بڑائیاں کاروباری شروع کر دیتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ بھائی شکر ادا کرو، اللہ نے توفیق دی۔ اللہ نے اس لیے نہیں کروایا کہ لوگوں میں گاتے پھرو، اس کے پوسٹر لگاؤ۔ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ آج ہمارے پاس فرصت بہت ہے، ہر کام کے لیے ہم نے بندے پکڑ لیے، ہائر کر لیے، خود فارغ بیٹھے، اب کیا کرے؟ مجھے دن بھر کسی سے باتیں کرنی ہے، کوئی بندہ چاہیے۔ وہ بیچارہ اپنی کسی غرض سے، اپنے کسی مقصد سے گیا، ادھر اس نے حکومت، سیاست، دین شروع کر دیا۔ بھائی دین کی بات تو پوچھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے۔ میں جو دین کہہ رہا ہوں اس کا مطلب دین میں اپنی رائے بتانا، میری سوچ یہ ہے، میں یوں کہتا ہوں، یہ چھوڑ دو، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں باقی دین کا مسئلہ پوچھتے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کئی نسلوں کا ثواب ملتا ہے، کئی نسلوں کا۔ یہ دین کی باتیں سیکھنا جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہماری عقل تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ کسی مولوی صاحب کو دیکھتے، عالم کو دیکھتے، ہم جو غلطی کر رہے ہیں اس سے پوچھ لیتے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، مولوی صاحب پیشاب پخانے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے، اب پہنچ جاتے ہیں، مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور مولوی صاحب سے تو پیشاب پخانے کے لیے دروازے پہ کھڑا وہیں پوچھے گا، اور تجھے یاد نہیں ہے؟
مولوی صاحب گاڑی سٹارٹ کر کے جا رہے، مولوی صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ، ویسے مولوی صاحب یاد نہیں ہے، اور ڈاکٹر کے لیے گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، مجال ہے ڈاکٹر کبھی کسی دہی کی دکان پہ، دودھ کی دکان پہ نظر آ سکتے، ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ، ڈرتے ہیں اس سے۔ کتنے اچھے لوگ ہیں نا، کتنے اچھے لوگ ہیں نا، ڈاکٹر سے ڈرتے ہیں۔ مولوی دنیا میں ایک پاگل آدمی ہے، وہ پیشاب پخانہ کرتا ہوا بھی نظر آ جائے، وہی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت بڑی جرت کر کے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، بہت بڑی جرت کر کے بہت بڑا جملہ کہہ دیا کہ پیشاب پخانہ کرتا ہوا نظر آ جائے، وہاں بھی مسئلہ پوچھ لیجیے۔ دین گیا گزرا ہے نا، ہماری نظر میں اس کی حیثیت تھوڑی ہے۔ اچھا پھر آ کے کہتے کیا ہے اپنی زبان کی حد۔ مولوی صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، تو کبھی کبھی مذاقاً پوچھتا ہوں آپ نے اس کو ناپا تھا کتنا چھوٹا ہے، یا ترازو میں تولا تھا؟ مسئلہ چھوٹا کبھی بھی نہیں ہوتا، مسئلہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ دین کا کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، ہم اپنی زبان سے کتنی غلط بات نکال لیں، کتنی غلط بات نکال لیں۔ مولوی صاحب چھوٹا سا مسئلہ، او بھائی تو کس سے ناپ کے آیا کہ وہ چھوٹا ہو گیا؟ کون سے ترازو میں تول کے آیا کہ یہ وہ چھوٹا ہو گیا؟ دین کا ہر مسئلہ بڑا ہے، دین ہے، ہمیں انسان بناتا ہے۔ چاہے وہ 2 لفظوں کا مسئلہ ہو یا 25 لفظوں کا مسئلہ ہو، مسئلہ ہی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی زبان سے یہ جملہ کہنا چھوڑ دیں، یہ ہمارا کہنا مولوی صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ، گویا کہ دین کو ہم نے ہلکا لے لیا۔ سوچئے اس پہ ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، اپنی عقل سے سوچئے۔